बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ अपने वॉइस नोट की। इस सीरीज़ में मैं इमाम गज़ाली की शार आफ़ाक़ किताब अहयाए उलूमुद्दीन दी रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंस, इसका मैं मुताला करूँगा और आपके साथ शिरकत करूँगा अपने मुताले की। वैसे तो इमाम गज़ाली की इस किताब के 4 वॉल्यूम हैं और हर एक वॉल्यूम में तकरीबन 700 से या फिर 1000 तक पेजेस हैं, तो कुल जो बनते हैं तकरीबन 4000 से कम सफ़हात बनते हैं। लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि एक टॉपिक के ऊपर उसको छोटा करके 10 मिनट की मैं वॉइस नोट बनाऊँ, ताकि आप लोग भी मेरे साथ मुताले में शरीक हों और इस किताब से फैज़याबी हासिल करें और अपने लिए और ख़ास तौर पर क़यामत के रोज़ आखिरत में हम अपनी सरखुरी हासिल कर सकें, अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकें। तो जो पहला जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है इस किताब का वो है नॉलेज, इल्म और उल्मा कुरान शरीफ की नज़र में, अल्लाह ताला की नज़र में और अहादीस की नज़र में। तो वैसे तो कुरान शरीफ में बहुत सी अहादीस आई हैं जिसमें इल्म की फ़जीलत बयान की गई है, उल्मा की अज़मत बयान की गई है। मैंने चंद चीदा आयतों का ज़िक्र मैं करूँगा। ये पहली आयत मैंने जो मुंतखब की है वो पारा नंबर 3 रुकू नंबर 10 आयत नंबर 18। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और गवाही दी अल्लाह ने इसके बजिस इसका कोई माबूद होने के लायक नहीं, फरिश्तों ने भी और अहले इल्म ने भी और माबूद भी वो शान के हैं कि अतदाल के साथ इंतज़ाम रखने वाले हैं। मुलाहिज़ा कीजिए, अल्लाह ताला ने शहादत की इब्तिदा अव्वलन अपनी ज़ात से फरमाई, फिर फरिश्तों का ज़िक्र फरमाया और तीसरे पर अहले इल्म का ज़िक्र किया। अहले इल्म की फ़जीलत इससे बढ़कर क्या होगी, अहले इल्म की फ़जीलत, अहले इल्म की अज़मत इससे बढ़कर क्या होगी और वो शर्फ़ क्या हासिल होगा जो अल्लाह ताला ने इस आयत में आलम दीन को दिया है, उलमा दीन को दिया है, अहले दीन को दिया है, अहले इल्म को दिया है, जिनकी जो अपनी इस आयत ने फरमाया कि गवाही जो है पहले नंबर पर हज़रत ने अल्लाह ताला ने अपनी गवाही दी, फिर जाकर उन्होंने फरिश्तों का ज़िक्र फरमाया, तीसरे नंबर पर अहले इल्म का ज़िक्र फरमाया। आगे जाकर एक और आयत है पारा नंबर 28 की रुकू नंबर 2 आयत नंबर 11 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला इस हुक्म की अतात से तुम्हें ईमान वालों के और ईमान वालों में उन लोगों के जिनको इल्म अता हुआ है उखरी दर्जे बुलंद करेगा। इसमें अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है कि वो जो लोग इल्म का दीन हासिल करेंगे अल्लाह ताला उनको जन्नत में उखरी दर्जे बुलंद करेंगे। एक और वैसे तो अब कई अहादीस हैं इस सिलसिले में, मैं आपके साथ एक अहादीस शेयर करता हूँ, वह इब्न अब्बास की है। इब्न अब्बास के बारे में ये बता दूँ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कि जो अहादीसें जो रिवायत हुई हैं, सबसे ज़्यादा जो अहादीसें रिवायत हुई हैं वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हैं। दूसरे नंबर पे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम के रैपर हैं और तीसरे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से रैपर हैं। तो हज़रत इब्न अब्बास की जो अहादीसें हैं जिनके वो रावी हैं उनकी सही हदीसों में शुमार किया जाता है। उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया हज़रत इब्न अब्बास की रेफर से कि दूसरे मोमिनीन के मुकाबले में अहले इल्म के 700 दर्जात होंगे। दूसरे मोमिनीन के मुकाबले में अहले इल्म के 700 दर्जात ज़्यादा होंगे और हर 2 दर्जों के दरमियान मसाफत 500 बरस की मसाफत के बराबर होगी। लेकिन कितना अल्लाह ताला ने अज़मत बयान की है कि अहले इल्म के 700 दर्जात बनेंगे। और ये आगे एक और आयत है पारा नंबर 23 रुकू नंबर 15 आयत नंबर 9। आप कहेंगे कि क्या इल्म वाले और जहल वाले कहीं बराबर होते हैं। एक और कुरान शरीफ की आयत है पारा नंबर 22 रुकू नंबर 16 और आयत नंबर 28। खुदा से वही बंदे डरते हैं जो इसकी अज़मत का इल्म रखते हैं। और एक और हदीस है, कुरान शरीफ की आयत आई है जिसको मैं बयान करता हूँ यहाँ पे।
یہ ہے پارہ نمبر 31 رکن نمبر 1 آیت نمبر 49۔ بلکہ یہ کتاب خود بہت سی واضح دلیلیں ہیں اور ان لوگوں کے ذہن میں جن کو علم عطا ہوا ہے۔ اور ایک اور قرآن شریف کی آیت ہے پارہ 27 رکن نمبر 11 آیت نمبر 3۔ اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر ان کو خوش بیانی سکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزہ جو میں نے قرآن شریف کی آیتیں پڑھی ہیں، جن کا میں نے ترجمہ کیا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے احادیثوں میں، ان قرآن شریف کی آیتوں میں جو علم حاصل کرنے والے ہیں عالموں کی حالت، انہوں نے جو احسان بیان کیا، عموماً ان جگہ پر یہ علم عالموں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جہاں بندوں پر اپنے احسان کا ذکر کیا ہے، احسانات کا ذکر کیا ہے۔ اب میں کچھ حدیثیں پڑھوں گا جو بخاری کی ہیں، مسلم کی ہیں، ابو داؤد کی ہیں، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اور نالج کو اور اس کے بارے میں اپنی احادیثیں بیان کی ہیں۔ ایک حدیث بخاری و مسلم سے راوی ہے، جس میں فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور اس کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کی و ترمذی سے، انہوں نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس حدیث میں علماء کو وارث قرار دیا گیا ہے۔ بظاہر نبوت سب سے بڑا منصب ہے، اور اس منصب کی وراثت میں سے بڑھ کر اور کیا شرف ہوگا جو اس حدیث میں ہمیں بیان کیا گیا۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے، جو ابو داؤد کی اور ترمذی کی ہے، کہ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مرتبہ ہوگا، اس سے بڑا کیا رتبہ ہوگا کسی شخص کا، کہ جس پر فائز ہونے کے لیے انسان آسمان اور زمین کے فرشتے دعا استغفار کرنے مشغول رہتے ہیں، اس شخص کے لیے کہ جو زمین پہ بظاہر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے احکامات کو بلند کرنے کے لیے مشغول ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرنے میں مشغول ہیں۔ ایک ترمذی کی حدیث ہے کہ دو خصلتیں منافق میں نہیں پائی جا سکتی، ایک حسن سمت اور دوسرے دین کی سمجھ۔ موجودہ دور کے بعض فقہ کی نفاق دیکھ کر آپ حدیث کی صداقت پر شبہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حدیث میں جو فقہ کا ورڈ استعمال ہوا ہے وہ علم سے مراد ہے، کہ جس میں اس شخص کو یقین و پختہ کہ دنیا آخرت سے بہتر ہے، اور یہ یقین اس فقیہ کے دماغ میں راسخ ہو، مضبوطی سے گھڑی ہوئی ہو، کہ تو پھر وہ اگر یہ بات گھڑی ہوئی ہوگی تو پھر وہ نفاق میں نہیں پڑے گا، ریاکاری میں نہیں پڑے گا، نمود میں نہیں پڑے گا۔ عموماً جو لوگ اس میں نظر آتے ہیں علماء، تو ان کے دماغ میں یہ چیزیں راسخ نہیں ہوتی کہ دنیا کی جو ہر نعمت ہے وہ آخرت سے بہتر نہیں ہے، آخرت کی زندگی سب چیزوں سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، حدیث امام غزالی نے بہت شیئر کی ہیں، میں صرف چیزہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا وائس نوٹ جو ہے وہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں بڑھے۔ ایک اور بخاری کی مسلم کی حدیث میں شیئر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی موت کے مقابلے میں قبیلے کا مر جانا زیادہ آسان ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ایک امام کے لیے فرمائی۔ اور ایک اور بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے کہ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں، ان میں سے وہ لوگ دور جہالت میں بھی بہتر تھے، وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں، بشرطِ دین کی سمجھ پیدا کریں۔ اور ایک اور حدیث ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت کسی ادنا درجے کے صحابی پر۔ بیوٹیفل۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت کسی ادنا درجے کے صحابی پر۔ ملاحظہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا جو مرتبہ نبوت کے ساتھ کس طرح ذکر کیا ہے، اس عمل کا درجہ کس طرح گھٹا دیا جو علم سے خالی ہے۔ یوں تو عابد کے بھی کم از کم ان عبادت کے بارے میں مسائل کو جانتا ہے جس سے مشغول ہے، ورنہ اس عبادت کس طرح صحیح ہو سکتی ہے کہ جو محض علم کی مراد نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ عابد جو ایک نمازی پرہیزگار ہے، عبادت کر رہا ہے، تو وہ جو عبادت کر رہا ہے وہ
ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے علم کے بغیر کر رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پہ ایسی ہے جیسے میری فضیلت کسی ادنا درجے کے صحابی پر۔ ایک اور حدیث ہے جو ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن حبان سے ریفر ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پہ۔ یہ بھی بہت خوبصورت حدیث ہے۔ ایک اور حدیث جس کو میں ضرور آپ کے ساتھ شریک کر کے اپنے وائس نوٹ کو میں ختم کرتا ہوں کہ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ قیامت کے دن 3 آدمیوں کی شفاعت قبول ہوگی، انبیاء کی، پھر علماء کی، پھر شہیدوں کی۔ اس حدیث سے علم کی فضیلت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ علماء کو انبیاء کے بعد اور شہداء سے پہلے کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ شہادت کے بارے میں، شہادت کے فضائل کے بارے میں بے شمار آیتیں اور باشمار احادیث ہیں۔ اس کے باوجود اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کے بعد رکھا ہے۔ وہ علماء جن کو دین کا علم ہے، اب وہ سچے علم رکھتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پھیلاتے ہیں، خود بھی اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کا جو درجہ ہے، جو ان کا انبیاء کے بعد اور پھر علماء کا ذکر آیا، پھر شہیدوں کا ذکر آیا، جن کی شفاعت قیامت کے روز قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں وہ خوبیاں پیدا کر جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرے اور آخرت میں بھی سرخرو کرے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔